بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ جب سے پاکستان نے اپنی نیشنل سیکورٹی پالیسی ایشو کی ہے، اس میں ایک تو اطمینان بخش بات یہ ہے کہ بڑے صحیح طریقے سے اس چیز کو تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کا فیوچر مستقبل محفوظ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اورینٹیشن بدلیں اور اکانومی کی طرف توجہ دیں۔ تمام تعلقات اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور جن کے ساتھ بھی ہمارے روابط ہیں، ان میں سب سے پہلے اکانومی کا ایشو رہنا چاہیے، جہاں تجارت بڑھائی جائے، ایکسپورٹس بڑھائی جائیں، اس طرح کے سارے معاملات کیے جائیں جن سے کہ آپ کی اکانومی بڑھ سکے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہم بہت بات کرتے رہے ہیں کہ یہ انتہائی ضروری ہے اور اس سے ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا، بالکل ہوگا، اگر ہم اس کی پوری پوٹینشل استعمال کر سکیں۔ پرائم منسٹر ابھی چائنا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، وہاں لازماً یہ ایشو بھی زیر بحث آئے گا۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ اس سی پیک کو، اس رستے کو نہ صرف چائنا استعمال کرے بلکہ سینٹرل ایشیا کے ملک استعمال کریں، افغانستان استعمال کرے، رشیا استعمال کرے، اور جب اس کو پوری طرح استعمال کیا جائے گا، پوری پوٹینشل اس کی استعمال ہوگی، تو پاکستان کو اس سے بہت بڑی آمدن آئے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان جو بھی اپنی اسپیشل اکنامک زونز وغیرہ بنانا چاہتا ہے وہ بنائے، اور مجھے میری امید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اس وزٹ کے دوران اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر خاص طور پہ توجہ دیں گے، بات کریں گے، تاکہ چائنا کے ساتھ جو تعاون ہے اس فیلڈ میں وہ اس کو بڑھایا جا سکے۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو ہمیں کسی بھی شکل میں کمپلیکس دے یا ہم یہ محسوس کریں کہ چائنا ہمیں بہت بڑی فیور کر رہا ہے۔ بالکل فیور کر رہا ہے، ایک دوست ملک ہے، لیکن ہم بھی اس کو ایک بہت بڑی فیور کر رہے ہیں، اور وہ سی پیک جسے ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کہہ رہے ہیں، در حقیقت چائنا کی اپنی آئسولیشن کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک متبادل رستہ ہے جو کہ چائنا کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ نے کوآڈ بنایا، پھر اس نے آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ نے مل کے ایک اور اپنی ملٹری پاور بنائی، جو کہ بنیادی طور پہ وہ چائنا کو کنٹین کرنے کا ہی ہے، اور اس میں جو ریجنل آسیان کے ملک ہیں ان کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں۔ چائنا ساؤتھ چائنا سی سے انڈین اوشن کی طرف آنے کے لیے اس کو ملاکا اسٹریٹ سے گزرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک بڑی باٹل نیک ہے، اور اس باٹل نیک کے دوسری طرف انڈین اوشن میں امریکی بھارت کی نیوی کو تیار کر رہے ہیں، بھارت کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو ویپنز اور بہت کچھ اس کو ٹیکنالوجیز دی جا رہی ہیں تاکہ بھارت اس سے فائدہ بھی اٹھا سکے اور چائنا کو روک سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ بھارت کے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چائنا کو روکے، اور ویسے بھی مودی اس معاملے میں بڑا سیانہ آدمی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ منہ کی کھانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ وصولی کرتے جاؤ امریکہ سے اور استعمال کرو پاکستان کے خلاف۔ بصورت چائنا کی وجہ سے ہی پاکستان کے اوپر یہ پریشر آ رہا ہے، جہاں مغربی دنیا بھارت کو مضبوط کر رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسی پیرائے میں، اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے جہاں ہم بلا جھجک چائنا سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کبھی بھی یہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سارے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیور پٹ یور ایگز ان ون باسکٹ، ہم سارا کچھ چائنا کی گود میں ہی رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہتے۔ ہمیں باقی دنیا سے بھی اپنے تعلقات اچھے رکھنے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ڈیولپ کرنے کے لیے پوری تندہی سے کام کریں۔ امریکہ کا اپنا انٹرسٹ اس ریجن میں پہلے کی نسبت کم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن میں پاکستان مفید کام کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں بھی اگر پاکستان 100% چائنا کے ساتھ مل جانے کی بجائے
ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے تو وہ بھی امریکہ کی فیور میں ہے کہ پاکستان ایک امریکی کیمپ چھوڑ کے مکمل طور پہ چائنیز کیمپ میں نہیں چلا گیا. لہٰذا ہمیں ان تعلقات کو اپنی سفارتکاری کے ذریعے جتنا بھی زیادہ بہتر ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے. اب یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو اکانومی سے ریلیٹڈ تھی وہ ہے امریکہ کی نیوسنس ویلیو. آپ نے دیکھا کہ امریکہ آپ کے لیے FATF میں بھی بڑے مسائل پیدا کر رہا ہے اور IMF میں تو برا حال کر دیا. IMF کی شرائط اس قسم کی ہیں جس کا لازماً ہمارے ملک کے اوپر بڑا نیگیٹو ایفیکٹ آئے گا. یہ ضروری ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ معاملہ فہمی کریں تاکہ یہ پریشرز بھی کم ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور بھی طریقے کرنے چاہیے، کچھ اور بھی سوچنا چاہیے جس سے کہ یہ پریشر ہمارے اوپر سے ہٹ سکے. اس سٹیج کے اوپر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ تو اس پہ بعد میں کرتے ہیں، لیکن پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اسی IMF کے دباؤ میں ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بارے میں ایک بل پاس کرایا ہے. اسٹیٹ بینک کے بارے میں یہ جو بل پاس کیا گیا ہے، اگر اس بل کے مندرجات ہم دیکھیں تو اسٹیٹ بینک کے اوپر حکومت پاکستان کا کنٹرول بہت حد تک ختم ہو جائے گا. ایک بورڈ آف ڈائریکٹر پیچھے رہتا ہے جس میں کہ لوگ مقرر کریں گے، پاکستان گورنمنٹ خود کرے گی اور وہ ان کے ذریعے کچھ نہ کچھ انفلوئنس پاکستان رکھے گا. لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بن جائے گا. بعض اوقات تو ان چیزوں کا آپ کی اکانومی کے لیے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مصنوعی طریقوں سے اگر اسٹیٹ بینک کو ہینڈل کر کے اپنی اکانومی میں جھوٹے فگرز 5 فگر جو PMLN گورنمنٹ دکھاتی رہی ہے، اگر اس طرح کا کام آپ کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکے گا. سو آپ کی اکانومی کی بالکل صحیح صورت دنیا کے سامنے بھی اور آپ کے اپنے عوام کے سامنے بھی ہوگی. لیکن بہر صورت کمزور اکانومی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو نوٹ چھاپنے پڑ جاتے ہیں، کچھ اور کرنا پڑتا ہے. تو اسٹیٹ بینک آج آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونے کے ناطے وہ آپ کو یہ ہیلپ نہیں کر سکے گا. پاکستان کے لیے مجبوری ہوگی کہ وہ پھر اور ذرائع ڈھونڈے. اب ان حالات میں اگر پاکستان کی اکانومی امپروو نہیں کرتی، مقروض رہتے ہیں، قرضہ ادا کرنے کی مشکل ہو جاتی ہے، آپ ڈیفالٹ کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس خطرات ہیں آپ کے جو کہ آپ کو گھیر سکتے ہیں. ان میں آپ نے گروی رکھے ہوئے اپنے ہوائی اڈے، اپنے موٹر ویز، اس طرح کی چیزیں وہ ہاتھ سے جا سکتی ہیں، یا خدا نہ خواستہ کل کو کوئی ایسی صورتحال بن جائے جہاں آپ کو آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے لیے مجبور کیا جائے کہ اس کو رول بیک کریں. یہ چیزیں گو کہ زندہ قوم، پاکستان جیسی زندہ قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی. پاکستان کی قوم اس معاملے میں میرا خیال ہے کسی بھی ایسی حکومت کو ٹکنے نہیں دے گی جو اس طرح کی بات کرنا چاہے. لیکن اس کے باوجود خطرات سے مکمل طور پہ آپ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو اس کی تیاری کرنی ہوگی. اس تیاری کے لیے 2-3 صورتیں ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے طور پہ اپنی آمدن بڑھانے کے لیے اپنی ایکسپورٹ اور جو ٹیکس نیٹ ورک ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے. حکومت کو اس معاملے میں قطعاً کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے. ٹیکس چوری اور اکانومی کو نقصان پہنچانے کا جو سلسلہ پاکستان میں ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ عوام امیر ہیں، آپ سڑک کراس نہیں کر سکتے پیدل، اتنی گاڑیاں، اتنا ٹریفک ہوتا ہے، لیکن حکومت پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو امپروو کیا جائے اور ایکسپورٹ اورینٹڈ ساری انڈسٹری لی جائے، لگائی جائے. انڈسٹریلائزیشن پہ توجہ دینی چاہیے. اور اس میں CPEC کے اندر کچھ مغربی ممالک کو کسی نہ کسی طرح اسپیشل انسینٹیوز دے کے ہمیں لانا چاہیے تاکہ ہمیں مغربی ٹیکنالوجی تک بھی کچھ رسائی ہو. اور CPEC کا وہ جو شکل نظر آتی ہے کہ صرف چائنا کے لیے ہے، یہ بدل جائے. سو ہمیں بے شک اٹلی وغیرہ ایسے 1-2 ملک جو کہ نسبتاً نیوٹرل ہیں ان کو اسپیشل انسینٹیوز دے کے یہاں پہ لائیں. ان کی پریزنس ہونا، ان کا یہاں پہ تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر دینا ہی ایک آپ کے لیے گیم چینجر بن سکتا ہے. تو یہ تو آپ کی ایکسپورٹس کی طرف جانے کا ہوا کہ آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں اور انٹرنلی آپ اپنے لاسز کم کریں، اپنی جو آپ کی ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھائیں اور اپنے ٹیکس ٹارگٹس پوری طرح اچیو کریں. یہ تو وہ چیزیں ہوئیں. لیکن جب ایک حکومت ٹیکس لگاتی ہے اور عوام کے اوپر تھوڑی سختی آتی ہے تو پھر اپوزیشن اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. چنانچہ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں. اکانومی میں یا جتنا قرضہ ہم لے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسائل بن چکے ہوئے ہیں،
وہ کسی ایک حکومت کے 4-5 سال کے ٹینیور میں حل ہونے والے نہیں ہیں. وہ اس میں شاید آپ کو 3 ٹینیور لگ جائیں کہ آپ یہ ان مسائل سے باہر آئیں. لہٰذا آج اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کل کسی اور پارٹی کی ہوگی، تو ان کو بھی ان جو بھی آج میئرز لیے جائیں، جو اقدام اٹھائے جائیں، وہ ان میں کنٹینیوٹی چاہیے تاکہ وہ بھی اس کو لے کے چلیں. لہٰذا آج ضرورت یہ تھی کہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو بچانے کے لیے، اپنے ہوائی اڈے، اپنی موٹر ویز اور چیزیں بچانے کے لیے آپ کو ملک کے اندر کون سے ایسے سخت اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے جن سے آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اکانومسٹ کا ایک بڑا پینل بنایا جا سکتا تھا، میئرز یہ بنائے جا سکتے تھے، پھر وہ پارلیمنٹ کو بریف کرتے اور پارلیمنٹ مشترکہ طور پہ اس پہ عمل کرتی. یہ وہ چیز ہے جس پہ خدا را ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے، اور سوچنا کیا ہے، ان کو تعاون کرنا چاہیے. میں اس حکومت کے بارے میں سب سے جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ناکامی ہے اس کی، جو یہ نہیں کر سکے. باقی چیزیں تو چھوڑ دیں، اکانومی کو انہوں نے ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کی ہے، سولو کوشش کی ہے، اکیلے لگے رہے ہیں، لیکن اس کے رزلٹ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں. ہم مسائل سے باہر نہیں آ سکتے. پرائم منسٹر عمران خان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپوزیشن کو ہاتھ میں لا کے اس کام کے لیے تیار کرتے. یہ قومی کام ہے. کشمیر کا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، ہر پاکستانی کا یہ مسئلہ ہے، یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں. لہذا یہ ضروری تھا کہ عمران خان ان سے مل کے ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھتے کہ کم از کم قومی مسائل کے اوپر مل کے بات چیت کی جاتی، بحث کی جاتی، اور اس پہ ایک قومی سلوشن ڈھونڈا جاتا ہے جس کی اونرشپ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہوتی. پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو کرپشن کا نام لے کے چھوڑے رکھا کہ جناب یہ کرپٹ ہیں، چوروں سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. وہ ٹھیک ہے، وہ چور صحیح جو بھی ہیں، لیکن آج ان کو ان کے ووٹرز نے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دیا. اب وہ پارلیمنٹ میں آنے کے بعد اس نظام کا حصہ بن چکے ہیں. آپ اس نظام کو پیرالائز نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس نظام کے آدھے حصے کو آپ بالکل منہ نہ لگائیں، چھوڑ ہی دیں اور سوچیں کہ اکیلے آپ نظام چلائیں گے. وہ نہیں چلتا. لہٰذا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان چند معاملات کے اوپر کم از کم اپوزیشن کے ساتھ مل کے کام کرنا ضروری تھا. وہ کرنا چاہیے، اور آج بھی اگر آپ شروع کریں تو وہ ہو جائے گا. لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ اپوزیشن کو اس معاملے میں ساتھ رکھ کے نیشنل لیول پہ اکٹھے بیٹھ کے قومی سطح پہ پالیسی بنائی جائے، اپنی معاشی پالیسی، جس میں ٹیکس لگانے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے کریں. عوام سختی جھیلیں گے اسی وقت جب ان کو نظر آئے کہ پوری آپ کی پولیٹیکل سیٹ اپ آپ کا کمپلیٹ اس پہ اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ اگر چیز ہوگی تو آپ لازماً اکانومی کے ایشوز کو ہینڈل کر سکیں گے. ایک تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس پہ کنسنسس. دوسرا یہ ہے کہ چائنا ہمارا ایک دوست ملک ہے. چائنا کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، بڑے گہرے ہیں. وہ ہماری بات سنتے بھی ہیں، ہیلپ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. پھر معاشی میدان میں جہاں ہم ان سے اسپیشل اکنامک زونز وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، وہاں ہمیں چائنا سے بھی بات کرنی چاہیے کہ وہ ہمارا جو قرضوں کا بوجھ ہے اس کو کچھ کم کرائیں. وہ ہمیں کوئی لانگ ٹرم ریلیف دیں تاکہ ہم ان قرضوں سے وقتی طور پہ اپنی جان چھڑا سکیں، اور آسان ٹرمز پہ ہم ان کو اگلے 30-40 سال میں اتارنے کا کام کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر حکومت پاکستان اس پہ توجہ دے گی اور اپوزیشن وغیرہ بھی اس کو ملک کا مسئلہ سمجھے گی اور سیریسنس کے اوپر توجہ دے گی، نہ کہ صرف اپنے اقتدار کی بھوک کے لیے مارے پھرتے ٹکرے مارتے رہیں، یہ کام اس طرح نہیں ہو سکے گا اور ملک کے لیے بہت بڑا سانحہ بن سکتا ہے. یہ خدا را ان خطرات کو سمجھیں. اگر آپ ان خطرات کو سمجھیں گے تو ہی ملک کے لیے کام کر سکیں گے، ورنہ آپ اپنی اقتدار کی بھوک، اپنے کرپشن کے پیسے کو چھپانے کی بھوک، یہ چیزیں خدا را ان کو چھوڑ دیں. ملک آج اس حال پہ کھڑا ہے، جس جگہ پہ کھڑا ہے، یہاں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اپنے ذات سے ہٹ کے سوچیں. ہمارے سیاستدانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اپنی قومی سوچ رکھیں. صرف اس بات پہ ٹکر نہ مارتے رہیں کہ اس حکومت کو ہم نے نکالنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. کسی کی عزت اس پہ خراب نہیں ہوتی اگر وہ آج پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ ہم اپنے اختلافات چھوڑ کے آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اکانومی کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں. یہ وہ چیز ہے
جو آج آپ کی ضرورت ہے، جہاں ایک قومی اتفاق رائے سے آپ اپنی معاشیات کو درست کریں، ورنہ ملک کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔